اس کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو بندہ رب پر جھوٹ باندھے۔ نعوذ باللہ من ذالک ومن عذاب النار۔ رب العزت جل وعلا نے بھی ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم اور جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، اور جو اللہ نے کیا ہے کہے یہ نہیں کیا۔ اس کی ایک مثال اور بڑی مثال مشرکین کا دعوی شرکت ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے ہمسر برابر اور شریک ہے، رب کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر ہمسر اور شریک کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں گردانتے، اور یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے۔ اللہ وہ ہے جس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کا خامد، نہ کسی کا باپ، نہ کسی کا بیٹا، وہ سب کا خالق، مالک، رازق اور معبود ہے۔ اور بیٹے کی ضروریات کی جتنی جہتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے بھی پاک ہے۔ لوگ بیٹے اس لیے مانگتے ہیں کہ جب ہم کمزور ہو جائیں تو وہ طاقتور ہو جائیں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو وہ جوان ہو جائیں گے، اور ہمیں کوئی آسرا اور سہارا مل جائے گا، بڑھاپا بھی آسانی سے گزر جائے گا، مرض میں معالجہ اور علاج کروائیں گے، کمزوری میں طاقت دیں گے، مایوسی میں امید دلائیں گے، اور بڑھاپے میں کام آئیں گے۔ اور اللہ وہ ہے جسے بڑھاپا آتا ہی نہیں، نہ اس کا تعلق جوانی سے ہے نہ بڑھاپے سے۔ رب تو وہ ہے جسے نیند بھی نہیں آتی، اور نیند تو دور کی بات ہے رب کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، کوئی محتاجی نہیں۔ اولاد محتاجی میں آسرا ہوتی ہے، اللہ کو کوئی محتاجی آ ہی نہیں سکتی، لہٰذا اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ لوگوں نے دعویٰ کیا رحمان کی اولاد کا، تو اللہ نے قرآن میں کہا آسمان چر کے پھٹ کے گر پڑے ان پر، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین بھی شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ، اور پہاڑ بھی گر پڑیں، ریزہ ہو جائیں۔ اے مولا کیوں، کیا ہوا اس کائنات میں کہ جس سے آسمان بھی گر پڑے، زمین بھی پھٹ جائے، پہاڑ بھی ریزہ ہو جائیں، ہوا کیا؟ رب کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا، بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اور وہ کیا؟ ان دعوا للرحمن ولدا، فرمایا لوگ کہتے ہیں اللہ کی بھی کوئی اولاد ہے، فرمایا یہ بات تو زمین کو بھی شک کر دیتی ہے، آسمانوں کو بھی گرا دیتی ہے، پہاڑوں کو بھی ذرات میں بکھیر دیتی ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ صادقہ وما ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، فرمایا رحمان کسی کو اولاد بنا ہی نہیں سکتا، اس کے شایان شان ہی نہیں، اسے ضرورت ہی نہیں، وہ محتاج ہی نہیں، اسے بڑھاپا نہیں، اسے کمزوری نہیں، اسے کیا ضرورت اولاد کی؟ اولاد کی ضرورت ہوگی تمہیں جن کے ساتھ حوائج موجود ہیں، ضروریات موجود ہیں، جنہیں اولاد کو دیکھ کر خوشی اور سرور ہوتا ہے، اور اولاد کے آسرے کے ساتھ وہ بڑھاپے میں بھی ہمت والے رہتے ہیں۔ رب کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض
الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا زمین و آسمان کی ہر چیز تو اللہ کے ہاں جھکی جھکی چلی آتی ہے، رب کو کیا ضرورت اولاد بنانے کی؟ وہ ایک بار کہے نا آسمانوں بن جاؤ بن جاتے ہیں، وہ کہے بکھر جاؤ بکھر جاتے ہیں، وہ تو ایسا ہے کن فیکون، کہہ دے ہو جا سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو سب سے بڑا اس کائنات میں جھوٹا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوسرا کائنات میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھے۔ احادیث میں تواتر والی احادیث جو متواتر ہیں، اخبار احاد نہیں، دو قسمیں حدیث کی، متواتر اور اخبار احاد۔ متواتر وہ احادیث ہوتی ہیں کہ ہر دور میں کثرت کے ساتھ لوگ جسے بیان کرتے رہے ہوں اور اتفاقی طور پر بیان کرتے رہے ہوں، اور اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے۔ اتنے زیادہ لوگ بیان کریں کہ جو جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، اس حدیث کو متواتر کہتے ہیں۔ جس کے راوی کسی وقت کم ہو جائیں، 3، 2 یا 1، آگے پیچھے چاہے زائد ہی ہوں، اس حدیث کو اخبار احاد کہتے ہیں، جس کی واحد خبر واحد بنتی ہے۔ یہ مشہور بھی ہوتی ہے، عزیز بھی غریب بھی۔ متواتر حدیث قرآن کی طرح واجب العمل ہوتی ہے، کیونکہ وہ یقین ہوتا ہے کہ یہ بات واقعہ ہی آقا علیہ السلام نے کہی ہے، کسی نے گھڑی نہیں، بنائی نہیں، احتمال کذب نہیں ہوتا اس میں کہ کسی اور بندے نے اپنی طرف سے بنا دی ہو۔ ان احادیث میں سب سے زیادہ متواتر حدیث اور بخاری شریف کی ثلاثیات میں سے ثلاثی یہ روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جو بندہ مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی، یعنی میں نے نہیں کہا، وہ کہتا ہے حضور علیہ السلام نے یہ کہا ہے، جھوٹی حدیث گڑے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، وہ پکا دوزخی ہے۔ اور کتنی بری بات ہے کوئی امتی ہو پر نبی پر معاذ اللہ بات گڑے کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا جب کہ فرمایا نہ ہو۔ محدثین روایت حدیث میں اس قدر احتیاط کرتے ہیں کہ جب حدیث کو مکمل پڑھتے ہیں تو آخر میں کہتے ہیں او کما قال، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے الفاظ جو ہم نے پڑھ کے سنائے ہیں یہ ہیں حدیث کے، یا اگر کوئی لفظ ہم سے بولنے میں آگے پیچھے ہو گیا تو جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اصل حدیث ہے۔